میرا شوہر روز میرے لیے گلاب کا گجرا لاتا اور آتے ہی میرے ہاتھ میں پہنا دیتا۔ میں جیسے ہی اس گجرے کو سونگتی مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگتی۔ بمشکل ہی میں کھانا کھا پاتی اور کھانا کھاتے ہی سو جاتی۔ جب صبح اٹھتی میرے بال کھلے ہوئے ہوتے اور بکھرے ہوئے ہوتے، مجھے اپنا وجود تھکا تھکا محسوس ہوتا۔ میں کمرے سے باہر آتی تو شوہر دوسرے کمرے سے نکل رہا ہوتا، کہتا تم تو کھانا کھاتے ہی سو جاتی ہو۔ مجھے آفس کا کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے مجھے دوسرے کمرے میں ہی سونا پڑتا ہے۔ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ ایک بار میں نے ان گجروں کو سونگھا نہیں اور کھانا کھاتے ہی سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میرے کمرے میں جو داخل ہوا اسے دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میری شادی کے نئے نئے دن تھے، امنگوں سے بھرے ہوئے۔ شروعات کے دنوں میں تو شوہر کے التفاتات ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں بیوی پر۔ کوئی نہ کوئی تحفہ تو وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے ضرور لاتا ہے۔ میرے شوہر کی ساری فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی اور میرے گھر والے بھی حیدرآباد میں رہتے تھے۔ شادی کے چند دن کے بعد ہی سب لوگ واپس چلے گئے۔ میں اور میرا شوہر اکیلے ہی رہتے تھے۔ مجھے بلا شبہ گلاب کے پھول بہت پسند تھے اور ان کی خوشبو تو اور بھی بھاتی تھی، لیکن میرا شوہر میرے لیے روز روز بس ہاتھ میں پہننے والے گجرے ہی لاتا تھا۔ میں نے شادی کے چند دن کے بعد ہی کچن سنبھال لیا تھا، کیونکہ یہاں کوئی ساس نند تو تھی نہیں نخرے اٹھانے والی، اور کام بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ میرے شوہر 4 بجے ہی آفس سے لوٹ آتے تھے، پھر پورا وقت ہم ساتھ ہی گزارتے تھے۔ اکثر اس کے ساتھ میں بائک پر بیٹھ کر گھومنے چلی جاتی، کبھی کبھی تو کھانا بھی ہم باہر سے ہی کھا کر آتے۔ لیکن اگر راستے میں بھی ریڈ سگنل پر بائک رکتی اور وہاں کوئی بھی گجرے والا نظر آتا تو میرا میاں لازمن گجرے خرید کر مجھے پکڑا دیتا، یہ لو انہیں پہن لو۔ ایک دن تو میں نے پوچھ ہی لیا تھا، آپ میرے لیے صرف گجرے ہی کیوں لاتے ہیں؟ دنیا جہاں کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لانے کے لیے۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ارے مجھے تو بس یہی پسند ہے، تمہارے ہاتھوں کی خوبصورتی ان سے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے بھی مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ پہلے پہل تو میں گجرا پہن لیتی تھی، لیکن پھر میں اسے کچن میں ایک کیل کے ساتھ لٹکا دیتی کہ کچن میں پھولوں کی خوشبو آتی رہے۔ لیکن ایک بار جب میرے شوہر نے کچن میں وہ گجرے دیکھ لیے تو مجھ پر غصہ کرنے لگا، کہنے لگا میرے لائے ہوئے تحفے کی تم یوں ناقدری کرتی ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ پر غصہ کیا، وہ بھی صرف گجرے نہ پہننے پر۔ میں نے کہا اسے پہن کر برتن دھونا، روٹی بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مجھے خفگی سے بولا تم کام کر کے پہن لیا کرو، لیکن انہیں اپنے ہاتھوں میں پہنے رکھا کرو، مجھے یہ تمہارے ہاتھوں میں اچھے لگتے ہیں۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میرا شوہر متواتر میرے لیے گجرے لے کر آتا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی شوہر ایسے چونچلے کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی محبت بھی پرانی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا کہ میرا شوہر اپنے آفس کے کام میں زیادہ توجہ دینے لگا تھا، لیکن ایک عادت اب بھی اس کی ویسی تھی، اور وہ تھا گجرے لانا۔ وہ ہر روز گجرے لانا نہیں بھولتا تھا، لیکن اب میں گجرے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر پہنتی تھی۔ مگر کچھ دن سے میں جیسے ہی گجرے پہنتی اس کی خوشبو سے مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ میں نیند سے ایسی بے حال ہوتی کہ کھانا کھاتے ہی جلدی جلدی کچن سنبھال کر کمرے میں چلی جاتی، بیڈ پر لیٹتے ہی مجھے نیند آنے لگ جاتی۔ کچھ ہی دیر میں سو جاتی تھی، پھر مجھے ہوش نہیں رہتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ صبح جب میں اٹھتی تو میرا جسم درد سے چور ہوتا اور میرے بال بھی کھلے ہوئے بکھرے ہوئے ہوتے۔ میرا میاں برابر میں سو رہا ہوتا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں تھکن کی وجہ سے سو جاتی ہوں، لیکن ایسی بھی کیا نیند کہ روز ہی میں بے ہوشوں کی طرح سو جاتی تھی۔ ایک بار میں نے وہ گجرے کمرے میں جاتے ہی اتار کر رکھ دیے اور لیٹ گئی۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ آج مجھ پر نیند کی خماری نہیں چڑھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب میرا شوہر اندر داخل ہوا تو مجھے جاگتا دیکھ کر کچھ حیران ہوا، لیکن فوراً چہرے کے تاثرات بدل گیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی نہیں؟ وہ یہ کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہاں آج نیند نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر اس نے میری کلائیوں کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا ارے تم نے گجرے کیوں اتار دیے؟ وہ بیڈ سے اٹھا
اور ڈریسنگ ٹیبل سے جا کر گجرے اٹھائے اور میرے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ پھر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو پورا دن بس یہی سوچتی رہی کہ مجھے نیند کی خماری گجرے پہننے کے بعد ہوتی ہے۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ شاید اس میں کوئی نشہ ہے جو سونگتے ہی مجھے نیند آنے لگتی ہے۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ میرا شوہر مجھے گجروں میں بھلا نشہ کیوں ڈال کر دے گا؟ بظاہر تو ہماری ایسی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے خیالوں کو جھٹکا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ گلاب اور موتیے کے گجروں میں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے۔ آخر میرا شوہر یہ کیوں روز اٹھا لاتا ہے اور پھر مجھے پہننے پر بھی اصرار کرتا ہے؟ ایک بار میں نے وہ گجرے پہن تو لیے، لیکن انہیں سونگھنے سے اجتناب کرتی رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے نیند کی اتنی غنودگی نہیں ہوئی جتنی روز ہوتی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر اندر داخل ہوا اور میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں، وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میرے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ لاک تھا۔ میرے شوہر نے میرے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کیا تھا، مگر کیوں؟ میں نے جلدی سے کمرے میں موجود کھڑکی کو کھولنا چاہا جو لاؤنج میں کھلتی تھی، لیکن وہ بھی باہر سے بند تھی۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ میرے شوہر نے آخر مجھے کمرے میں بند کیوں کیا ہے؟ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اب مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً وہ گجروں میں کوئی نشہ آور دوا ڈالتا ہے تاکہ میں سو جاؤں، لیکن وہ ایسا کیوں چاہتا ہے کہ میں نیند کے نشے میں رہوں؟ اور وہ مجھے نیند میں رکھ کر آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ میرے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہونے لگے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ بہرحال میں کافی دیر تک جا کر یہی سوچتی رہی اور مجھ پر نیند غالب آنے لگی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے برابر میں ہی لیٹا تھا۔ شاید وہ روز ایسا ہی کرتا تھا۔ رات بھر وہ مجھے کمرے میں بند رکھتا تھا اور صبح سویرے میرے پاس لیٹ جاتا تھا کہ میں اس پر شک نہ کر سکوں۔ جب وہ آفس چلا گیا، میں نے دوسرے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی جہاں بیٹھ کر وہ اپنے لیپ ٹاپ پر لگا رہتا تھا اور کہتا تھا میں آفس کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے سائڈ ڈبل ڈریسنگ سب کچھ دیکھ لیا۔ پھر جب الماری کھولی، سامنے دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ایک لڑکی کے جھمکے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر تو مجھے اپنے میاں پر غصہ آنے لگا کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ لیکن رات کو جب وہی جھمکے میرے شوہر نے مجھے دیے اور کہا کہ میں تمہارے لیے لایا تھا، دوسرے کمرے میں سنبھال کر رکھے تھے، تو میرا شک جاتا رہا۔ لیکن ایک پہیلی تو اب بھی باقی تھی کہ وہ مجھے سلا کر میرا دروازہ لاک کر کے آخر کرتا کیا ہے۔ ایک بار میں اپنی میاں کے کپڑے دھو رہی تھی کہ اس کی قمیض پر لال لپسٹک کے نشانات نظر آئے۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک بار اس کے کمرے میں مجھے ایک خاتون کے جوتے بھی نظر آئے جسے بیڈ کے نیچے چھپایا گیا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا وہ رات کو کسی غیر لڑکی کو لے کر آتے ہیں؟ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کس مزاج کا تھا یہ شخص؟ بیوی کے ہوتے ہوئے ایسے گھٹیا شوق پال رکھے تھے۔ مجھے رات بھر لاک کر کے یہ شخص کسی اور عورت کو گھر لاتا ہے۔ رات تک میں بے حد پریشان رہی۔ جب میرا شوہر میرے لیے گجرے لایا، میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے وہ گجرے اس کے سامنے تو پہن لیے، لیکن کمرے میں جا کر اتار دیے اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ جب میرا شوہر کمرے سے نکل کر دروازہ لاک کرنے لگا تو میں اٹھ گئی۔ میں دروازہ بجانے لگی، اس لیے اس سے دروازہ کھولنا پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا کہ میں اٹھ کیسے گئی ہوں۔ میں نے کہا میرا دم گھٹ رہا ہے، آپ روز دروازہ کیوں بند کر دیتے ہیں؟ مجھے پیاس لگتی ہے، میں پانی پینے باہر آنا چاہتی ہوں تو دروازہ بند ہوتا ہے۔ میری بات پر نہ جانے کیوں وہ نظریں چرا گئے، کہنے لگے اچھا چلو تم سو جاؤ، میں دروازہ بند نہیں کرتا، مجھے ابھی آفس کا کام ہے، میں دوسرے کمرے میں وہ کام کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور اپنا دروازہ بھی بند کر لیا۔ میں دبے پاؤں کمرے میں جھانکنے لگی تو وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھے۔ میرے دل کو تسلی ہو گئی۔ پھر میں جا کر سو گئی۔ چند دن کے بعد پھر مجھے ایک عورت کے گلے کی چین دوسرے کمرے سے ملی، اسے بھی الماری میں چھپایا گیا تھا۔
روز روز کسی خاتون کی چیزیں نہ جانے کیوں کمرے سے مل رہی تھیں۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ ایک دن میرے شوہر کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، میں نے سن لیا۔ وہ شاید کسی عورت سے بات کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں روز تو تم سے ملنے آتا ہوں، وہ بھی اپنی بیوی سے چوری چھپے، کتنے جتن کر کے میں تمہارے پاس آتا ہوں، اور ایک تم ہو کہ میری محبت پر شک کرتی ہو۔ یہ باتیں سن کر تو میرا شک یقین میں بدل گیا، میرا اعتماد چکنا چور ہو گیا، میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی تھی اور وہ کسی غیر کی محبت میں مبتلا تھا۔ اگر انہیں محبت کسی اور سے تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی، میری زندگی کیوں برباد کی۔ میں سوچ رہی تھی کہ صبح ہی اپنے میکے چلی جاؤں گی، مجھے ایسے شخص کے ساتھ زندگی ہی نہیں گزارنی۔ لیکن صبح میری طبیعت خراب ہونے لگی، میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر جو خبر مجھے ملی، مجھے اس کی ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں امید سے تھی، یہ سن کر میرا شوہر بہت خوش ہوا، لیکن میرے دل کی خوشی تو غارت ہو کر رہ گئی تھی نا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا چاہتا ہے، اولاد مجھ سے، اور عیش ایک دوسری عورت کے ساتھ۔ میں نے کہا، مجھے میری امی کے گھر چھوڑائیں۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، تم گھر پر ہی رہو، تمہارے بنا گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایک اور بھی تو بات رکھی ہے دل بہلانے کے لیے، مجھ سے بس دکھلاوے کی محبت ہے۔ کہنے لگا، میں تمہارے کاموں میں مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھ دیتا ہوں، بس تم اپنا خیال رکھا کرو۔ اگلے روز ایک ملازمہ میرے گھر میں کام کرنے آنے لگی۔ وہ محلے کی اور بھی 2-4 گھروں میں کام کرتی تھی، خاتونی بھی بہت تھی۔ کہنے لگی، بی بی جی، یہ جو اس گلی کی نکڑ والے مکان میں نا جلال صاحب رہتے ہیں نا، انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، حالانکہ اپنی بیوی اچھی خاصی خوبصورت ہے ان کی، اور جسے اب بہا کے لائے ہیں نا ذرا بھی اچھی نہیں ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ لوگ، مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ان کی بیوی بچوں کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ بیوی بیچاری کی بھی کیا زندگی رہ گئی، اس شخص کے گھر کو سنبھالتے سنبھالتے اس کے بچے پالے، اور وہ دوسری عورت کے ساتھ عیش کرتا پھرے۔ ساتھ ساتھ وہ برتن بھی دھو رہی تھی، ساتھ وہ میرے دکھی دل کو مزید اذیت دے رہی تھی۔ میں اس جلال کی بیوی کا دکھ اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی، کیونکہ میں بھی تو ایسے ہی دوراہے سے گزر رہی تھی۔ میں رونے لگی تو ملازمہ مجھے دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، بی بی جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے بتا دی۔ وہ سن کر مجھے تسلیاں دینے لگی، پھر کہنے لگی، بی بی جی، میں نا ایک ایسے کرامتی بابا کو جانتی ہوں جو ایسے پکے تعویذ دیتے ہیں کہ کیا مجال کہ شوہر کسی دوسری عورت پر نظر بھی اٹھا کر دیکھ لے۔ پھر وہ کرامتی بابا کے قصیدے پڑھنے لگی، یہ بتانے لگی کہ کتنے گھر اس بابا کی بدولت اجڑنے سے بچ گئے۔ میں نے اس سے کہا، اچھا کسی دن مجھے بھی اس کرامتی بابا کے پاس لے جانا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے آفس جانے کے بعد ملازمہ کے ساتھ اس بابا کے پاس چلی گئی۔ اس نے میری بات سنی اور مجھے تعویذ دیے۔ یہ تعویذ اپنے میاں کو پانی میں گھول کر پلا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں باقاعدگی سے وہ تعویذ والا پانی اپنے شوہر کو پلانے لگی۔ وہ بھی بڑے آرام سے پی لیتا، لیکن اس کی روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ اکثر وہ نہ جانے کس سے فون پر باتیں کر رہا ہوتا، مجھے دیکھ کر فون بند کر دیتا۔ مجھے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب گھر والدین کے چلی جاؤں گی۔ یہی بات جب میں نے اپنی ملازمہ سے کہی تو وہ مجھے منع کرنے لگی، نہ بی بی جی، نہ ایسا غضب نہ کرنا، ارے تمہاری میاں کو تو کھلی چھٹی مل جائے گی۔ جلال صاحب کی بیوی نے بھی نا یہی غلطی تو کی تھی، اور اب دیکھو کیسے وہ پچھتا رہی ہیں۔ میں یہ سن کر ڈر سی گئی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے محبت سی ہو گئی تھی، پر بظاہر وہ میرا خیال بھی پورا پورا رکھتا تھا نا۔ ابھی یہی فکر میری زندگی سے ختم نہیں ہوئی تھی جب ایک اور دھماکہ میرے شوہر نے میرے سر پر کر دیا۔ آفس سے جب وہ لوٹے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ دیکھ کر تو پورا گھر ہی میرے نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میں رونے لگی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ دوسری شادی کر کے آ گئے، آپ نے میرے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا، میری زندگی آپ نے برباد کر دی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری باتیں سن کر
وہ بولے, تم ہوش میں تو ہو, کیا الفل بکے جا رہی ہو؟ یہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے, میرے باس کی بیٹی ہے. میرے باس کی بیوی انتقال کر چکی ہیں اور باس کو چند دن کے لیے باہر کے ملک جانا پڑا ہے. یہ گھر پر اکیلی تھی, اس سے مجھ سے کہا کہ میں اپنے گھر لے جاؤں, تمہارے ساتھ رہ لے گی. وہ لڑکی کم عمر سی تھی, 10ویں جماعت کی طالبہ تھی, کچھ گھبرائی ہوئی سی, چپ چپ سی, میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی. میں کچھ بھی اس سے پوچھتی تو مجھے یوں دیکھنے لگتی جیسے مجھ سے بھی خوف کھا رہی ہو. رات کو وہ میرے ہی کمرے میں سو گئی. ابھی سوئے ہوئے ہمیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہمارے کمرے کا دروازہ دھکے سے کھلا. اٹھ کر بیٹھ گئی. سامنے دو اجنبی ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے. میں تو انہیں دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھی. وہ لڑکی بھی اٹھ بیٹھی. وہ دونوں نوجوان اس بچی کو دیکھ رہے تھے. کہنے لگے, تم کیا سمجھتی تھی ہمارے چنگل سے آزادی حاصل کر لو گی؟ ہمارے ہتھے جو لڑکی ایک بار لگ جاتی ہے وہ مر کر ہی خلاصی پاتی ہے. وہ لڑکی انہیں دیکھ کر رونے لگی. کہنے لگی, مجھے چھوڑ دیں, میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو اس لڑکی اور ان دو مردوں کو دیکھ کر حیران پریشان تھی جب پیچھے سے اچانک پولیس موبائل کے ہارن کی آوازیں آنے لگی. ان مردوں نے بھی اپنی جیبوں سے پسٹل نکال لیے, لیکن جیسے ہی وہ پلٹے میرے شوہر نے ان کے پاؤں پر فائر کر دی. وہ لوگ وہیں تڑپنے لگے. میں اور وہ لڑکی یہ سب دیکھ کر خوفزدہ سے ہو کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. میرا شوہر ISI کا آفیسر تھا. ان کا مشن ایسے گروہ کی تلاش کرنا تھا جو لڑکیوں کو نشے کا عادی بنا کر انہیں بلیک میل اور ہراساں کرتے ہیں اور پھر انہیں آگے دوسرے ملک میں جا کر بھیج دیتے ہیں. کم سن بچیوں کو کھانے کی اشیاء میں نشہ دیا جاتا ہے جس سے وہ نشے کی عادی ہو جائیں اور پھر ان کی غلط قسم کی ویڈیو بنائی جاتی تاکہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے. میرے شوہر رات کو مجھے وہ نشے کی خوشبو والے گجرے پہنا کر مجھے نیند کے حوالے کر کے میرا کمرہ لاک کر کے باہر نکل جاتے تھے. رات کو ایسے لوگوں کی شام جمان ہوتی ہیں, کلبوں اور ایسی جگہوں پر جہاں مجبوراً لڑکیوں سے غیر اخلاقی کام کروائے جاتے تھے. وہ وہاں ایک گاہک کے طور پر جانے لگے تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے. وہ سارے ثبوت اکٹھے کر لیتے. اسی سلسلے میں انہیں مختلف عورتوں کے ساتھ دوستی بھی بڑھانی پڑی جو کہ میرے شوہر پر اعتبار کر کے اسے اپنے سیکرٹس بتا سکیں. اس لیے کبھی کبھی ان کی قیمتی جیولری اتار کر وہ گھر لے آتا یا اپنی گاڑی میں انہیں ان کے گھر چھوڑنے جاتا تو وہ اپنی جوتی گاڑی میں ہی رکھ کر بھول جاتی. شراب کے نشے میں چور وہ عورتیں اپنے ہوش میں کم ہی ہوتی. میرا شوہر اس کی چیزیں گھر لے آتا اور ان پر چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا کر اگلے روز انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ وہ چیزیں اس کے پاس رہ گئی تھی. پھر اپنے لیپ ٹاپ سے اس خاتون کی جیولری اور جوتوں کی وجہ سے وہ جگہیں ٹریپ کرتا تاکہ ایسے گروہ کو پکڑا جا سکے. وہاں آج کل کم عمر لڑکیوں کو لا کر قید کیا جا رہا تھا, لیکن میرے شوہر کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسی لڑکیوں کو چھپا کر کہاں رکھا جاتا ہے. اس لڑکی کو انہوں نے ابھی ابھی اغوا کیا تھا جسے میرا شوہر دیکھ چکا تھا. اسے وقتی طور پر ایک ہوٹل کے کمرے میں بند کیا گیا تھا. جس ہوٹل کے نیچے کلب میں میرا شوہر موجود تھا اس کی نظر ان لوگوں کی ہر حرکت پر تھی. جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو کمرے میں رکھا گیا ہے وہ اسے وہاں سے نکال کر گھر لے آیا اور اڈے میں یہ بھی سمجھایا کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے, کچھ بھی نہ بتائے, وہ اسے بحفاظت اس کے گھر چھوڑ دے گا. وہ دونوں مرد بھی میرے شوہر کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچے تھے. انہیں لگا کہ یہ گاہک ہے, اس بچی پر اس کا دل آ گیا ہے جو وہ اسے یہاں لے کے آیا ہے. میرا شوہر جانتا تھا کہ وہ لوگ اس بچی کے پیچھے ضرور آئیں گے, اس لیے وہ پولیس کو پہلے ہی الرٹ کر چکا تھا. اسی لیے پولیس پر وقت پہنچ چکی تھی اور پورا گروہ گرفتار ہو چکا تھا. وہ بچی اور بھی بہت سی بچیاں جو ان کے قید میں تھیں اب آزاد ہو چکی تھی. میرے شوہر کی کارکردگی پر انہیں انعام بھی دیا گیا. کل تک میں اپنے شوہر کے کردار پر شک کرتی تھی اور آج مجھے اس پر فخر ہو رہا تھا. میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی, کیسے کیسے شک کر رہی تھی. اس کا مقصد نیک تھا, بس وہ مجھے بے خبر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں اپنا کوئی بھی مشن بتانے کی اجازت نہیں ہوتی. میں نے اپنے شوہر کی محبت پر شک کیا. ہمارے معاشرے میں شک کا بیج عورت کے اندر بہت جلدی پھلتا پھولتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر کو تباہی کے دہانوں پر لا کھڑا کرتا ہے. میرا شوہر مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا اور میں اس کے سامنے اپنی ہر بات کا اعتراف کرنے کے بعد نظریں جھکائے بیٹھی تھی. مجھ سے کہنے لگا, میری محبت میں تم نے کہاں کمی دیکھی تھی جو مجھ پر شک کرنے کی نوبت آئی؟ میں تو روز تمہیں
गुलाबों के गजरे देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। ये कहकर वो हंसने लगा, कहने लगा मुझे मालूम है कि तुम मुझ पर शक करती थी, मुझे तावीज़ भी पिलाती थी, और मेरी मोहब्बत देखो कि मैं सब जानने के बावजूद तावीज़ वाला पानी बड़े आराम से पी लेता था। मुझे तुम्हारा शक करना भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस वजह से तुम हर वक्त मेरे बारे में ही सोचती रहती थी, है ना? तुम्हारी सोच का महवर सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। अरे यार, हमारी ड्यूटी ही कुछ ऐसी होती है कि हमें अपनी फैमिली को भी सेव करना होता है और अपने काम पर भी पूरा फोकस करना होता है। मैं इसीलिए तुम्हें रात को कमरे में लॉक कर देता था, ताकि तुम्हें कोई भी मेरे पीछे से नुकसान ना पहुंचा सके। और तुम बेवकूफ भी पता नहीं क्या क्या सोचती रही। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं, और मेरा शौहर आज भी मुझे गुलाब के गजरे ला कर देता है, लेकिन इस बार इसमें नींद का नशा नहीं होता, बल्कि उसकी मोहब्बत की खुशबू रची बसी होती है।